ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود اور سورہ یوسف آج ہم نے تراویح کے اندر مکمل کی ہیں۔ سورہ ہود قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے داڑھی کے چند بال سفید تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ آپ کو کون سے دکھ ہے، غم ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بال سفید ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے اندر اللہ نے ہر قوم کا ذکر کیا، اس پہ عذاب کا، اور نبیوں کا نام لے کر ایک ایک قوم کا اللہ رب العزت نے عذاب اور عطاب کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور اس صورت کو اللہ رب العزت نے بڑی ایک فضیلت دی ہے کہ اگر دشمن بہت تنگ کرتا ہو تو انسان اس صورت کو روز 11 دن تک ایک بار پڑھے اور پھر ہاتھ پہ پھونک کر یوں اس کے گھر کی طرف اس کو ہوا میں کر دے عمل، تو اس سے دشمن جو ہے اس کی زبان بندی ہو جائے گی۔ اور سورہ ہود جو ہے یہ ٹینشنوں پریشانیوں کو دور کرنے والی صورت ہے۔ جب بہت زیادہ انسان زندگی سے تنگ آ جائے تو سورہ ہود کو کثرت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے غم اور پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آغاز میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے چلنے والے چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اب انسان رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور وہ حلال حرام کو پسے پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارا کام جد و جہد کرنا ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ اب جس آدمی کو رزق کی بہت تنگی ہو، یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس اتنے جملے کو 70 بار 21 دن پڑھ کے دعا کرے، اللہ پردہ غائب سے اسے رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے یہاں وعدہ کیا ہے کہ رزق میرے ذمے ہے ہر مخلوق کا، اور یہاں اللہ نے اس کا اظہار فرمایا۔ پھر اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے قوم نوح پر عذاب کا تفصیل سے ذکر کیا، اور کس طرح جو ہے ایک تنور سے وہ پانی نکلنا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد وہ پھیلتے پھیلتے پوری کائنات کو اپنے اندر سمو گیا۔ اس میں کشتی جب بنائی آپ نے اور نوح علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے تو ایک دعا پڑھی آپ نے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب بھی سمندر کے کسی بھی چیز پر بیٹھیں تو آپ ہوا میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ عافیت سے آپ کو اپنی منزل پہ اتار دے گا۔ تو یہ دعا اس قوم نے پڑھی جو اہل ایمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھائی۔ اب آپ دیکھیے وہ کشتی کس طرح یہ اوپر نیچے ہوتے ہوتے آخر جو ہے جودی پہاڑ سے جا کے رک گئی، پوری دنیا تباہ ہو گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کس طرح جو ہے تباہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، تو اللہ نے صاف کہہ دیا نبی کا بیٹا ہے لیکن چونکہ تباہ نہیں کر رہا، اللہ نے کہا لیس بِأَہْلِکَ، یہ آپ کا اہل بیت نہیں ہے، ان لیس بِأَہْلِکَ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ وہ اعمال جس کے بھی صالح نہیں ہوں گے وہ خالی نسبت کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ اہل بیت ہونے کے لیے اعمال صالحہ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت صالح، حضرت ہود اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، یہاں تک کہ اہل بیت کا واضح بتایا، علم غیب کا بتا دیا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ دو انسان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھولا، دونوں کو بٹھایا اور جا کر ایک بکرا دمبا، ایک جو ہے بچڑا ذبح کر دیا اور بھون کے یوں سامنے رکھا، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ اب یہ ڈر گئی کہ یہ کون ہے، دشمن تو نہیں ہے، تو وہ دونوں کھڑے ہو کے کہنے لگے نہیں نہیں ہم جبرائیل و میکائیل ہیں، ہم قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ قوم لوط کی تباہی کا ذکر تفصیل سے کیا اور بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں کہ ہم کھائیں، ہم فرشتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے فرشتے نے کہا ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ کو ہم بشارت دیں کہ آپ رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ اب ایک دم حضرت سارا پیچھے کھڑی تھی تو وہ کہنے لگے یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ہائے افسوس میرا بیٹا ہوگا، میری عمر دیکھو، میرے خاوند کی عمر دیکھو،
اتنی عمر گزر گئی ہے، بڑھاپے کی آخری دہلیز ہے، اب بیٹا ہوگا، 90 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اہل بیت رسول، اہل بیت کس کو کہا؟ بیوی کو۔ اہل بیت یہاں کہا پورے قرآن میں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ آیا 22ویں پارے میں بھی، تو نبی کی بیوی وہاں ہے اور یہاں بھی نبی کی بیوی ہے۔ تو بیویوں کو اہل بیت پہلے کہا جاتا ہے، پھر بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں، نواسے اور نواسیاں ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم شعیب کی ناپ تول میں وہ کوتاہی پر عذاب ان پر بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت نے صاف بتایا کہ ایک سعید طبقہ ہوگا، ایک شقی ہوگا۔ سعید وہ ہے جو اعمال صالحہ والا ہے، اور ایک بدبخت ہے جو اعمال سو والا ہے۔ یہ سورہ ہود کے اندر اللہ نے پورا ایک قصہ سمو دیا۔ پھر اس کے بعد اب سورہ یوسف ہے جو ابھی ہم نے مکمل کی تراویح کے اندر۔ سورہ یوسف اللہ نے اس کو بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے۔ پوری سورت ایک قصہ ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ نے قصہ اس طرح مفصل بیان نہیں کیا جس طرح سورہ یوسف کے اندر ہے۔ اگر کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ لڑکا یا لڑکی 40 دن تک روز ایک بار سورہ یوسف پڑھیں اور دعا کریں، اللہ شادی کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ جو جیل میں بند ہو، اب اسے رہائی نہیں ہو رہی، کیس کھل ہی نہیں رہا یا اس کے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، تو وہ خود یا کوئی بھی اس کے لیے 40 دن تک روزانہ ایک بار سورہ یوسف پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہائی کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ جس کو اپنی منزل سے یا جس کو اپنے رتبے سے، سٹیٹس سے ڈاؤن کر دیا گیا ہو، اس سے رتبہ چھین لیا گیا ہو، وہ واپس لانے کے لیے، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے کسی تنظیم تحریک میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، یا وہ انسانوں کی نظروں میں ہو، جو گر چکا ہو، ڈاؤن ہو چکا ہو، تو اب وہ بندہ 40 دن تک اسے ایک بار روز پڑھے، اللہ اسے منصب عطا فرمائے گا۔ اب انسان جو ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی علم میں مضبوط کر دیں، کسی بھی علم میں، تو وہ 40 دن تک سورہ یوسف کو روز ایک بار پڑھے، اللہ کسی نہ کسی علم میں، ہنر میں اسے سٹرونگ اور مضبوط کر دیں گے۔ اب اس کا پہلا رکوع، جس کو خوابیں بہت عجیب آتی ہوں، ڈراؤنی آتی ہوں، ڈرتا ہو، خوابیں اس کو الٹی سیدھی آتی ہوں، وہ پہلا رکوع 3 بار پڑھ کے 11 دن پیے، انشاءاللہ خوابیں آنی بند ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا متعلق کہ کس طرح ایک چاند، ایک سورج نے اور 11 ستاروں نے سجدہ کیا۔ والد نے کہا اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بیان کرنا، خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور خوابیں سنانا ہر ایک کو نہیں چاہیے، تاثیر الٹ ہو جاتی ہے، حاسدین ہوتے ہیں لوگ۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے کہا اسے ہمارے ساتھ بھیجیں آپ۔ اب انہوں نے کہا میں نہیں بھیجتا، کیوں کہ مجھے تم سے خدشہ ہے کہ تم کھیل میں لگ جاؤ اور بھیڑیا ان کو کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جوان ہیں، ہم صحت مند ہیں، بھیڑیا کیسے کھائے گا؟ اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لیا اور ساتھ لے کر چلے، یوں کندھے پہ اٹھایا، لیکن تھوڑا دور باپ سے اوجھل ہوئے جب آنکھوں سے، تو اٹھا کے نیچے پھینکا اور کہا خود چلو۔ اب وہ 5-6 سال کے بچے ہیں، کیسے چلیں؟ وہ پہاڑیاں ایسی دشوار گزار، میں ان جگہوں پہ گیا ہوں اور وہ نیچے کنواں میں اترا ہوں، اور اتنا مشکل کنواں کہ ادھر میں دیکھا 3 دن میں وہاں اوپر کھڑا رہا کہ کوئی میرے ساتھ جانے والا ہو، لیکن کوئی جانے والا نہیں تھا۔ ہر بندہ اوپر سے دیکھتا تھا، نیچے کھائی تھی اور یوں خوفناک پہاڑیاں سائڈوں پہ، اور رستہ بھی صحیح کوئی نہیں، لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ساون کا مہینہ ہے اور آپ یہاں سے آگے نہ جائیں، ہر قسم کے نقصانات والے حشرات الارض بھی ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، اور ساتھ ہی آگے رستہ بھی سلپ کرتا ہے، چٹانیں ہیں، آپ گر سکتے ہیں اور موت کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کنویں کے اندر۔ اب 3 دن میں نے وہاں لگاتار صبح سے شام تک میں وہاں انتظار کرتا رہا، کوئی بندہ، چونکہ ہمارے ساتھ جو تھے وہ سارے کے سارے ہارٹ پیشنٹ تھے، اور جو ادھر کے مقامی تھے وہ جی ہم یہاں نہیں جا سکتے، کسی کا کوئی بیماری تھی، کسی کو شوگر کی بیماری تھی، کسی کو ہارٹ کی بیماری تھی، کسی کو عجیب بیماری تھی، وہ سارے اپنے اپنے عذر۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ بھیجے گا۔ تیسرے دن ایک یمنی آ گیا اور وہ میرے ساتھ اللہ کی مدد کے طور پہ گیا، اکیلا میں اور وہ تھے، اور وہ مجھے لے کر گیا وہاں۔ اب اس جگہ جا کر میں نے یہ رستے دیکھے، میں نے وہاں جا کر اس چیز کو ادراک کیا کہ یہ کتنا خطرناک رستہ تھا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا وہاں پر، اور وہاں کنویں سے آپ کو جب پھینک دیا تو وہ سائڈوں پہ چھپ گئے کہ دیکھتے ہیں اب ان کا ہوتا کیا ہے۔ جب ایک قافلہ آ کے ان کو لے کے چلا گیا، انہوں نے بیچ دیا ان کو چند درہم کے عوض، تاکہ یہ واپس نہ کرے، اور پھر کرتا لائے
اور اس پہ جانور کا خون لگا کے اور کہا ابا جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب والد نے اس وقت کیا کہا جب ٹینشن آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جملہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کسی بھی حادثے کے بعد، کسی بھی پریشانی کے بعد، کسی بھی نقصان کے بعد آپ یہ پڑھیں گے، آفت کے بعد 70 بار اس کو پڑھ کے دعا کر لیں ایک ہی بار، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نکالے گا بھی اور اس کا آپ کے سامنے عیاں بھی ہو جائے گا کہ اس میں کون کون نقصان دینے والے تھے اور کس نے یہ کیا ہے نقصان۔ اب یہ اس کے بعد آپ مصر میں بکے، پھر عزیز مصر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پھر وہ کس طرح وہاں پر زلیخا آپ کے پیچھے لگ گئی، پھر وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ اب یہ آپ کو مشہور ہو گیا کہ یہ کون ہے بندہ جس کے پیچھے بادشاہ کی وزیر کی بیوی پڑ گئی ہے۔ تو اب وقال نسوۃ فی المدینہ، عورتیں جمع ہوئیں، وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کہنے لگی کہ وہ بندہ کون ہے جس کے پیچھے تو پڑی ہے؟ اس نے کہا آؤ۔ اس نے یوں فروٹ رکھا اور ان کی دعوت کی، چھریاں ان کے ہاتھ میں دی، اور جو ہے یوسف علیہ السلام کو کہا ادھر آئیں، آپ کو نہیں پتا عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں کو نہیں پتا کہ یوسف نے آنا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا تو آپ کا حسن دیکھ کر قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو وہ انگلیاں کاٹتی چلی گئیں، ان کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا حسن یوسف دیکھ کر، اور یہ کہنے لگے حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ بندہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زلیخا اور عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ بیٹھی لیکن ایمان نہیں لائیں، اور پیغمبر کو صحابہ نے دیکھا، ایسا حسن تھا نبی علیہ السلام کا کہ صحابہ نے آپ پر ایمان بھی لایا اور اپنی گردنیں بھی کٹوا دی۔ تو یہ صحابہ اکرام اور نبی کا ایک آپس میں تعلق ہے۔ اب وہاں قد شغفہا حبا، یہ جملہ ان عورتوں نے بولا، اگر کسی کو محبت میں بے چین کرنا ہو تو قد شغفہا حبا، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے کسی چیز پہ اس کو کھلائیں، چند دن 11-12 دن کھلا لیں، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا۔ غیب ہے تو اس پہ پھونکیں، یہ ازواجی زندگی کے لیے تیر بہدف عمل ہے اور اس کی تاثیر مسلم ہے۔ اب جیل میں آپ نے کہا مجھے جیل بھیج دو، میں ان عورتوں کے شر سے بچنا چاہتا ہوں، آپ نے جیل کو خود اختیار کیا، احب الیہ، کہا میں پسند کرتا ہوں جیل جانا اس کی نسبت۔ اب جیل میں گئے، اب یاد رکھیے گا جیل کے دوستی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ یہاں اللہ نے قرآن میں بیان کی دوستی، بڑی بڑی بیان کی ہیں اللہ نے قرآن پاک میں، لیکن وہ جدائیاں ہوتی رہیں۔ یہ ایسی دوستی ہے کہ جو جیل میں ایسے دوست بنے، آج بھی جیلوں کے دوست ایک دوسرے کے ساتھ وفا کر دیتے ہیں، اور نمازی مسجد کے نمازی جو دوست بنتے ہیں یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں پر جو ہے لوگوں کو کیسے لوٹتے ہیں، ان سے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور ان کو کیسے فراڈ کرتے ہیں۔ جیل کے دوست ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کر دیتے ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے اللہ کا۔ اب وہ جیل کے دوست تھے، ایک نے کہا تم کیوں کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، دونوں نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ کے انگور پلا رہا ہوں بادشاہ کو۔ تم نے کیا دیکھا؟ میں سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے آ کے وہاں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو جو ٹوکرا سر پہ ہے نا، تو نے دیکھا تو تیرے گردن کاٹی جائے گی، تجھے لٹکا دیا جائے گا، پھانسی ہوگی، اور تو نے جو شراب نچوڑ کے پلا رہا ہے تو رہا بھی ہو جائے گا اور بادشاہ کا جا کے خادم بنے گا، اسے شراب پلائے گا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، تو آپ نے کہا دیکھو تو اگر بادشاہ کے پاس جائے تو مجھے بھولنا نہیں، میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اللہ کہتا ہے وہ رہا ہو گیا، دوسرا مر گیا، پھانسی ہو گیا، وہی اسی طرح، لیکن اس کو شیطان نے بھلا دیا کہ یوسف بھی جیل میں تھے، 7 سال اور گزر گئے۔ اب 7 سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، آخری رکوع ہے اس کا 12ویں پارے کا سورہ وقال الملک انی اری 7 بقرات، 7 بیل ہیں اور صحت مند، 7 کمزور۔ اب اس نے کہا مجھے خواب کی ایھا الملا، اے بادشاہ میرے وزیروں مجھے تعبیر دو۔ سارے نجومی آئے، سارے پومسٹ آئے، یہ سارے لوگ آئے، سارے کہنے کے اضغاث و احلام، یہ آپ کا خواب تو بیکار سا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ چھوڑیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں بھائی میں بار بار دیکھ رہا ہوں، کوئی دیکھو بندہ۔ جب بادشاہ نے بہت سختی کی تو اس کو یاد آ گیا کہ وہ جیل میں میرا دوست تھا اور یوسف تھا، اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ گیا، کہا جیل کے بندے سے میں نے ملنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ یہ جیل میں گیا، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے میرے دوست،
آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے تعبیر بتائی کہ پہلے خوشحالی آئے گی 7 سال، پھر قحط پڑے گا، پھر یہ ہوگا۔ آپ نے آ کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کہنے لگا اتنا بڑا آدمی، اور علم کی وجہ سے کتنی عزت ملی، کہا اتنا بڑا آدمی جیل میں، لاؤ اسے میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا تو آپ کو کہا مجھے آپ اس کی اب حل بتائیں، تعبیر تو بتا دی، حل بھی آپ بتائیں۔ آپ نے نکلتے ہی باعزت بری ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا وہ عورتوں کے بارے میں بتائیں، وہ عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی؟ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ تو وہ ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ تو اس وقت عزیز مصر نے کہا کہ وہ عورتیں جھوٹی تھیں، آپ سچے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے حل بتایا، بادشاہ نے کہا تو ہی پھر وزیر خزانہ بن جا۔ آپ وزیر خزانہ بنے، پھر بادشاہ فوت ہوا، آپ وزیر کل بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ اب قحط پڑا، وہی بھائی کنعان میں گیا ہوں، وہ کنعان سے کس طرح دیہاتوں سے ہوتے وہ مصر میں گئے ہیں، پھر وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہیں اور وہ آپ سے غلہ لے رہے ہیں۔ آپ نے پہچان لی، ایک پیالہ جو ہے ان کے بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ کہا ایھا السرق، اے لوگو تم نے چوری کی ہے۔ کہا کیا؟ بادشاہ کا پیمائش کا پیمانہ۔ اب وہ پیمانہ اس سے ملا، اس کو روک لیا، انہوں نے رو رو کے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ کہا نہیں جاؤ باپ کو بتاؤ۔ اب وہ واپس آئے اور پھر باپ کے پاس، باپ کو کہنے لگے ابا جی وہ اس طرح چوری کی ہے تیرے۔ اچھا بھائی ایسے نہ، یہ ستیلے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے بادشاہ تو سچ کہہ رہا ہے، یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ اب وہ قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی چور ہے، اب یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ تو صحیح، اور جا کر اپنے باپ سے کہو کہ اس طرح جو ہے۔ اب وہ والد نے جا کر جب باپ کو کہا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، انہوں نے ایک دم کہا میری آنکھیں تو یوسف کے لیے نظر کھو چکی ہیں، اوپر سے بنیامین بھی چلا گیا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا حزن اور تکلیف کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہے، میں نے اس کنویں پہ اس کو پڑھا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا کنواں تھا، جو اس کو 100 بار کسی بھی غم میں پڑے گا اللہ وہ غم سے چھٹکارا دے گا۔ جس کو جو دنیا کا غم ہے، پریشانی ہے، عائشہ نے بھی یہی پڑھی تھی، غم میں اللہ نے چھٹکارا دیا۔ تو یہ دعا بڑی مقرب ہے، شادی نہیں ہو رہی، رزق نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، 40 دن اس کو 100 بار پڑھ لیں، اللہ آپ کی ٹینشن دور کر دے گا۔ اب یہ آپ آئے اور پھر جب جو ہے وہ آئے، اس وقت جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں۔ اس پر وہ بھائی کہنے کہ آپ انت یوسف؟ قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ نے مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے رتبہ یہ دے دیا۔ اور بھائی کانپ رہے تھے، اب کیا ہوگا، بادشاہ ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اب میں آج آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ جو بندہ جب کوئی پریشان کرے، تکلیف دے، اذیت دے، تنگ کرے، یہ جملہ کہہ دے لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے کو۔ اب قمیص فلما رآ قمیصہ، قمیص حضرت یوسف نے بھیجی، جاؤ میرے ابا کو آنکھوں سے لگاؤ۔ وہ آنکھوں کو لگائی، ایک دم جو ہے روشنی آ گئی اور روشنی چمکنے لگی آنکھیں، اور 80 سال دور تھے، 80 سال رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تھے۔ اب والد کو لے کر پروٹوکول سے آئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور پھر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس وقت فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ قال ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش، عرش کہتے ہیں تخت کو، تخت پہ بٹھایا اپنے والد کو ساتھ اس طرح، اور یا ابتی ان ھذا، اے میرے ابا یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ساروں نے آ کے مجھے سجدہ کیا، اور کس طرح اب وہ بھائی جو ہے نا ڈر رہے تھے، کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا، اے ابا ہمارے لیے استغفار کر۔ انہوں نے کہا قال سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ دوسرے کے لیے دعا کرنا یا دوسرے سے دعائیں کرانا، یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اب وہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہوا نا، یہ شیطان نے ہم بھائیوں میں رکھنا ڈالا، یہ نہیں کہا کہ بھائیوں نے غلطی کی۔ وہ دعا پڑھی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جو بندہ اس دعا کو روزانہ 3 بار پڑھے گا، اللہ اسے علم دنیا میں دے گا،
دولت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالایمان کرے گا اور مرنے کے بعد نبیوں اور صحابہ کے ساتھ جوڑے گا۔ یہ یوسف پیغمبر نے کہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں میں رکھنا۔ اب یہاں بادشاہت مانگی ہے، دلوں کا بادشاہ بنا دیا۔ جو یہ پڑھے گا روزانہ اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ۔ اور آخری بات جو اللہ نے اس میں کہا آخری رکوع میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ ہے میرا راستہ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ راستہ نبی کا ہے، توحید، رسالت۔ اللہ ہمیں بھی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔